ریاست خان بلوچ صاحب، یہ حکومتی نعرے جو اس وقت سننے میں آ رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن فری پاکستان کر دیا اور ہم نے بہت زیادہ تیر مار لیے، تو تبدیلی کا نعرہ جو یہ لگاتے ہیں بڑی بڑھ کے مارتے ہیں اور ہم نے کہتے ہیں جی ہم نے یہاں اس میدان میں اتنی کرپشن جو ہے وہ برآمد کر لی، اتنی ریکور کر لی. تو یہ آپ کے سامنے جو مقبرہ میر چاکر اعظم کے اوپر ایک ٹھیکہ دیا گیا 12 کروڑ کا اور اس کے اوپر خود ہو گئی ہے، کیا یہ جو حکومت وقت ہے جو یہاں کے ڈی سی اکاڑا ہے، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے؟ کیا عمران خان کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ اخباروں کے اوپر، ڈیلی ٹی وی شوز کے اوپر اس کرپشن کو اجاگر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر پروڈکشن نہیں ہو رہا؟ اصل میں رضان بھائی میں آپ سے تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سی ایم صاحب نے یہ پروجیکٹ اپروول کیا، اس کے بعد کامران علی شاہی صاحب ادھر اکاڑا تشریف لے کے آئے. اس میں ڈی سی اکاڑا صاحب بھی موجود تھی، اس میں ٹیکنیکل سٹاف ان کا ٹوٹل موجود تھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ اپنی کسی کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترے. معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کامران علی شاہی صاحب پہ ہمیں بڑا اعتماد تھا کہ وہ ہماری قوم کے اور برادری کے بندے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو سارا ڈھونگ اور چیزوں کو مکس کر دیا، اس پہ ہمیں بڑی کافی ساری تکلیف ہے. انہیں ہمارے ساتھ ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایک بلوچ کمیونٹی جو ہے اس کی ایک ہم باقاعدہ ایک کمیٹی اناؤنس کریں گے. انہوں نے کمیٹی بھی نہیں بنائی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ہر ویک پہ لاہور سے میں مقبرے پہ آیا کروں گا، خود میں چیک اینڈ بیلنس رکھوں گا. لیکن جب سے وہ ایک دفعہ آئے اس کے بعد وہ تشریف نہیں لے کے آئے، مقبرے پہ بالکل نہیں آئے. ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے نجم ثاقب صاحب، وہ ایک دفعہ آئے ہیں، وہ بھی وہ لائیو پروگرام کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے وہ لائیو پروگرام کر کے واپس چلے گئے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کیونکہ یہ جو پرانی عمارات ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، مقبرے ہوتے ہیں، اس پہ ہمارا باقاعدہ طور پہ ٹیکنیکل جو سٹاف ہوتا ہے، ٹیکنیکل جو لیبر ہوتی ہے وہ ہم لگاتے ہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہاں سے جو مزدور کھڑے ہوتے ہیں لوکل، وہاں وہ مزدوروں کو ادھر آپ کے سامنے تھا، آپ نے انٹرویو لیا تھا کہ وہ 33 2R کے یہ مختلف گاؤں کے لوگ جو وہ لیبر ادھر کام کر رہے ہیں، یہ بڑی تکلیف والی باتیں ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے لوکل لیبر کے ساتھ وہ کام کروا رہے ہیں. اور دوسرا مٹیریل کے تو آپ کے سامنے ہے. اور دوسرا آپ جو تبدیلی کا نعرہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ مارا، آپ کے سامنے ہے تبدیلی، یہ تبدیلی ہے. اور میں تو خاص طور پہ اپنے سی ایم صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے والد محترم نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، تو آپ ہی ہیں اس کی لاج رکھنے والے. اگر سی ایم صاحب کی عدم دلچسپی ہوئی تو یہ مقبرے میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور یہ اکیلا سی ایم پنجاب کا نقصان نہیں ہے، پوری قوم بلوچ برادری کا نقصان ہے اور بلوچ قبائل کا نقصان ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ یہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں پھر اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خصوصی دلچسپی دیں اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس وعدے کے مطابق یہ ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کو کھینچیں، ان سے باقاعدہ طور پہ رپورٹ لیں کیا کیا ہو رہا ہے مقبرے پہ. اور ڈیلی بیسس پہ ہمیں تو ٹیکنیکل سٹاف نے یہ بھی کہا تھا کہ سی ایم صاحب ہمارے ساتھ لمبا بلمبا ہم ان سے رابطے میں ہیں، ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے تو تکلیف والی بات ہے کہ آپ مقبرے پہ چلے جائیں. ہم کافی سارے پچھلے دنوں میں سردار یار محمد علی صاحب کے بیٹے نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور میر سردار خان صاحب نے کہ میں مقبرے پہ خود آؤں گا. اور کافی سارے شاہ زین بگٹی صاحب بھی ادھر تشریف لا چکے ہیں، اکبر بگٹی صاحب ان کے بعد دادا جی محترم وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو کافی سارے بلوچ سردار ادھر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب کو اپنے اس بلوچ ٹی وی کے مطابق بلوچ ٹی وی کے وسادت سے سب بلوچ قبائل کو ہم دوستوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں تاکہ مقبرے کی جو اس وقت خستہ حالت ہے اس کو دیکھیں اور وزٹ کریں. اور اس کے بعد تاکہ ہم قاعدہ طور پہ انجمن اتحاد فلاح و بہبود بلوچاں کا اجلاس بلائیں گے. اس اجلاس میں ہم چیزوں کو طے کریں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ٹیکنیکل سٹاف اور جو وارڈ سٹی ہے ان کی ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے.
अभी तक हम उनको काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चल रहे हैं, अखबारों के अंदर भी कटिंग उनकी आ रही हैं, आपके सामने है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इस पे अमल दरामद नहीं की है। ये बड़ी तकलीफ देह अमल है। इस वाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा भी और सुना भी कि अक़वाम बलोच एक कौम नहीं है, ये पूरी अक़वाम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे मेजॉरिटी में कौम है वो बलोच कौम है, और बलोच कौम के 500 से ऊपर कबाइल हैं, इसलिए इसको अक़वाम बलोच कहा जाता है। और सबका मरकज़ मीर चाकर आज़म हिंद सतगरा में इस वक्त जो मुकीम है, जो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, उसके मकबरे के ऊपर इतने बड़ी करप्शन का इंकशाफ हो रहा है और इसके ऊपर करप्शन पकड़ी भी जा रही है। तो खुदारा सीएम पंजाब साहब, इसके ऊपर आप सीरियस हो जाएं। अगर आप इसके ऊपर सीरियस ना हुए तो पूरी अक़वाम बलोच आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, और मीर चाकर आज़म की रूह कब्र में इस वक्त तड़प रही होगी कि किस तरह मेरे बलोच जो मेरे ऊपर बड़ा दावा करते हैं कि हम इस बलोच कम्युनिटी के जो सरदार हैं और हम बलोच कम्युनिटी को बड़ा लीड करते हैं, तो उस मकबरे के ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। और एक बंदा अगर उसके ऊपर चीख के हुकूमत को कह रहा है कि खुदारा इसके ऊपर एक्शन करें, इसके ऊपर आकर देखें, तो प्लीज़ खुदारा हमारी इन बातों के ऊपर प्लीज़ खुदारा आप आके एक दफ़ा मकबरे का विजिट करें कि किस तरह वहाँ पे एंटी कैविटी एक्ट की वायलेशन हो रही है। एंटी कैविटी एक्ट की वायलेशन इस अंदाज में हो रही है कि मकबरे के ऊपर एंटी कैविटी एक्ट की रूह से आप एक कील तक नहीं लगा सकते, और वहाँ पे उन्होंने उखाड़ के जो कदीम नकूश हैं, जो कदीम उसकी जो नक्श निगारी हुई है, सबको मिलिया मेट करके रख दिया है। तो बलोच टीवी में इस वक्त तक के लिए इतना। हमारे साथ रहिएगा।